سلمان تابع عقل تھا، میں سم تابع عقل تھا۔ جب عقل نے اصل فیصلہ کر دیا کہ علی کے در کی جدائی جہنم کا نام ہے، زبان کٹا دی پر علی کو نہیں چھوڑا، بازو کٹا دی علی کو نہیں چھوڑا۔ ابتدا میں جن صاحب نے اپنی جان رسول پہ قربان کی، کس لیے قربان کی؟ کیونکہ سمجھ چکے تھے جناب عمار کی والدہ پہلی شہیدہ ہے، شکم میں بچہ تھا، دونوں ٹانگوں میں رسیاں باندھ کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ صرف اتنا بولا کہ مصطفیٰ کو کچھ کہو، کہنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آج ایک سوال کر رہا ہوں، گھروں میں جا کے سوچئے گا۔ 23 سال ہے میرے نبی کی تبلیغ، 23 سال اعلان نبوت کے بعد۔ وہ رسول جو مکے میں رہتے تھے، مکے والے لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ جب اعلان کیا پتھر مارے۔ حیوانوں کی جو اوجری ہوتی ہے، گندگی جس میں ہوتی ہے، گلیوں سے گزرتے تھے، وہ گندگی سر پہ پھینکتے کہ جناب سیدہ چھوٹی جی کہتی ہے بابا جب گھر آتے تھے گندگیاں سر پہ، کہتی ہے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے بابا کے سر سے گندگیاں ہٹاتے۔ گلیوں سے گزرتے تو مکے کی عورتیں سروں پہ کچرا پھینکتی، خون سے رنگین ہو جاتے، اتنے پتھر رسول کو مارے جاتے۔ کوئی کہتا یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا یہ کاہن ہے، کوئی کہتا لیاذ باللہ یہ مجنون ہے، اپنی عقل کو کھو بیٹھا ہے۔ لیکن عجیب انقلاب آیا رسول میں۔ 23 سال کے بعد یہی جو پتھر مار رہے تھے، جو کچرا پھینک رہے تھے، جو توہین کر رہے تھے، اب یہ جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب نبی اپنا آخری خطبہ دے رہے ہیں تو مسلمانوں کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ پہلے پتھر مارتے تھے، لیکن اب وہ عالم آیا کہ جب رسول وضو کرتے تھے ہاتھوں کو نیچے رکھتے تھے کہ مصطفیٰ کے کیے ہوئے وضو کے پانی کا ایک قطرہ ہمیں مل جائے۔ پہلے پتھر مارتے تھے، مزاج اتنا بدل گیا کہ جب مکے کے مہاجرین مدینے جاتے ہیں، جو پتھر مارے، جو کاہن کہیں، جو مجنون کہیں، جو اتنی اذیتیں دیں، اب وجود میں اتنی تبدیلی آ گئی کہ انصار نے اپنے گھروں کو آدھا آدھا کر دیا۔ کہ بعد آدھا مہاجرین کے لیے کون اپنی ملکیت کو تقسیم کرتا ہے؟ یہ کس کی محبت میں کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ کی محبت میں۔ کہ ملتا ہے خاتون اونٹ کو لے کے جا رہی تھی، اونٹ پہ 3 جنازے پڑے ہوئے تھے۔ کسی نے پوچھا خاتون یہ کس کے جنازے ہیں؟ کہ چھوڑ دو کس کے جنازے ہیں، خوشی اس بات کی ہے کہ میرا نبی زندہ ہے، خوشی اس بات کی ہے میرا مصطفیٰ زندہ ہے۔ وہی محبت جو آپ کو کربلا میں نظر آتی ہے۔ زینب کو بچوں کی پرواہ نہیں، عباس کو بازوؤں کی پرواہ نہیں، حبیب کو اپنے وجود کی پرواہ نہیں، کا شکر یہ ہے میرا حسین زندہ ہے۔ کیا یہ پرواہ نہیں کس کے جنازے کا؟ خاتون پھر بھی تو بتا کہ یہ بھائی کا جنازہ ہے، یہ شوہر کا جنازہ ہے، یہ بیٹے کا جنازہ ہے۔ تینوں نے اپنی جان کو رسول پہ کیا کیا ہے؟ قربان کیا ہے۔ اتنی تبدیلی مزاج میں آ گئی کہ دوڑے دوڑے منتظار کریں کہ رسول گھر سے کب نکلتے ہیں، مسجد میں کب آتے ہیں، ہم ہاتھوں کا بوسہ دیں، پوری رات کا جاگنا، سفر میں نبی کے ساتھ جانا، شیب ابی طالب میں اتنی زحمتیں رسول کے ساتھ اٹھانا۔ بھائی 23 سال میں نبی نے ایک معاشرے کو کیا کیا؟ پاکستان آزاد ہوا 1947 میں مثلا، آج ہے 2023، 70 سال سے زیادہ وقت بیت گیا۔ تو سوال کریں گے نا معاشرہ کیا تھا کیا بنا؟ اگر نا اہلوں کے ہاتھ میں معاشرہ آئے تو قوموں کا یہ حال ہوتا ہے۔ اگر مصطفیٰ جیسے نبی کے ہاتھ میں معاشرہ آئے تو 23 سال کے بعد یہ قربانی کا عالم ہوتا ہے۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچو، نبی کے بعد اس معاشرے کو میں نے کس کے ہاتھوں میں دینا ہے؟ 27 سال میں اتنی تبدیلی کہ ایثار، قربانی، نبی پہ ہر شے قربان کرنے کے لیے وہ لوگ تیار ہیں۔ نبی نے انقلاب ان کے وجود میں پیدا کر دیا، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی اخلاق کے ذریعے، اپنی مینجمنٹ کے ذریعے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی رفتار کے ذریعے سے۔ اتنی مضبوطی نبی کے وجود میں کہ کہیں کہ ایک ہاتھ میں چاند رکھو، دوسرے ہاتھ میں سورج رکھو، مصطفیٰ اپنے خدا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔
مکے کے سردار کہے کہ مصطفیٰ جس بھی گھر پہ ہاتھ رکھو، کسی سردار کے گھر پہ بھی ہاتھ رکھو گے، اس گھر کی بیٹی کی شادی کرائیں گے، جتنی زر اور دولت کا ہو، کچھ دینے کے لیے کچھ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، وہی کہوں گا وہی کروں گا جو میرے خدا نے مجھے کہا ہے۔ یہ وہ انقلاب تھا جو نبی نے اپنے معاشرے میں لایا۔ لیکن ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، بڑی بڑی شخصیتیں آئیں اور گئیں، نبی کے بعد امت نے معاشرہ کس کے ہاتھ میں دیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ 50-60 سال کے عرصے میں وہی امت اپنے نبی کے نواسوں کی قاتل بن گئی۔ سدھار آنا چاہیے نا معاشرے میں۔ یہ وہ لوجک اور منطق ہے، ہم کہتے ہیں معاشرہ اس کے ہاتھ میں دو جو معاشرے میں انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت رکھے۔ حسین ابن علی کے ہاتھ میں کربلا تھی، میرے حسین نے حبیب بنایا، میرے حسین نے عباس بنایا۔ مولا علی کی حکومت اگر علی کے گھر تک اگر محدود تھی تو علی نے اپنی تربیت کے اندر حسین بنایا، حسن بنایا، عباس بنایا، اور امام حسین نے اپنی تربیت کے اندر علی اکبر بنایا، قاسم بنایا۔ یہ تربیت امام حسین۔ اسی طرح امام زین العابدین نے اپنی تربیت کے اندر کیا بنایا؟ امام محمد الباقر بنایا۔ امام محمد باقر نے اپنی تربیت، امام کا اختیار تو ولایت تکوینی بڑی ہے، لیکن فزیکل اگر دیکھا جائے کہ امام کو کہاں تک اختیار دیا جا رہا ہے تاکہ امام کیا کرے، لوگوں کی تربیت کرے۔ علی نے سلمان بنایا، مقداد بنایا، میثم بنایا، حبیب بنایا، سواری ہے۔ اسی طرح امام حسین نے اپنے اصحاب بنائے، رسول نے بڑی بڑی شخصیتیں بنائی، لیکن جن کو تم مانتے ہو انہوں نے کیا کیا بنایا؟ علی نے معاشرے کو حسن اور حسین، حسین نے معاشرے کو عباس دیا، تیرے پیر نے معاشرے کو یزید دیا۔ گھر کی تربیت بتاتی ہے تو معاشرے کو کیا دے رہا ہے، تیرا مزاج بتاتا ہے تو معاشرے کو کیا دے رہا ہے۔ رسول نے 23 سال میں جہالت بھرے معاشرے کو، مشرک معاشرے کو موحد بنایا، نجاستوں میں پلنے والوں کو طہارت سکھا دی، بتوں کے سامنے جھکنے والوں کو اللہ کے دربار کا ساجد بنا دیا۔ یہ نبی کی تربیت کا اثر تھا۔ چھوڑیں دوسروں کو، اب سوال یہ ہے کہ ہم جو یہاں پہ نبی کا میلاد منانے آئے ہیں، ہم کیا کریں کہ میرے معاشرے میں تبدیلی آئے۔ وہ معاشرہ جو خود کو کہتا ہے ہم ولائی ہیں، وہ معاشرہ جو یہ کہے کہ ہم رسول سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے محبت کرنے کا حق ہے، اور رسول کے بعد آل رسول سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے رسول نے کہا ہے۔ اب یہ محبت میرے وجود میں اتنے اثر کو پیدا کرے کہ میں بھی اپنے گھر کی تربیت یہ کروں، پھر امیر المومنین کہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شیئا، معاشرے میں علی کے لیے زینت بن کے چلنا، کہ ہر معاشرہ جب تیرے معاشرے کو دیکھے تو یہ کہے یہ معاشرہ نبی کی سیرت اور علی کی ولایت پہ چلنے والا معاشرہ۔ اگر قاسم آباد میں 100 گھر شیعوں کے ہیں اور 500 گھر اہل سنت کے ہیں تو کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا ان 100 گھروں میں اور ان 500 گھروں میں۔ دور سے دیکھ کے پتہ لگے کہ یہ کس کا گھر ہے، یہ علی اور رسول کو ماننے والے کا گھر ہے۔